نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کل بہت ساری چیزیں ہیں، خاص طور سے ٹی وی میڈیا اور اس طریقے کی جو چیزیں ہیں، اس میں دجال کے لیے راستوں کو ہموار کیا جا رہا ہے، اور ہماری جو جنریشن ہے، نئی نسل ہے، ان لوگوں کے ذہنوں میں دجال کے متعلق جو بھی اس کی ترتیب ہوگی، جو بھی اس کے کام کرنے کا طریقہ ہوگا، اور جو بھی دنیا میں آنے کے بعد اس کے مقاصد ہوں گے، ذہنی طور پر بلکہ لاشعوری طور پر ہماری نسلوں کو ان فلموں، ان ٹی وی ڈراموں اور ان سیریلز کے ذریعے سے ذہنی طور پر تیار کیا جا رہا ہے، اور ایسی ایسی چیزیں، ایسا ایسا کنٹینٹ ہماری نسل کو فلموں کے ذریعے سے، ڈراموں کے ذریعے سے دیا جا رہا ہے کہ یہ چیزیں آہستہ آہستہ ہمارے بچوں کے سب کانشیس مائنڈ کے اندر ایسا گھر بنا لے، یہ لوگ، ان کا ایمان کمزور ہو جائے، ہماری آنے والی نسل کا، اور دجال کے لیے ان کا ذہن تیار ہو جائے۔ دیکھیے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ہر چیز کے دو استعمال ہو سکتے ہیں، منفی بھی اور مثبت بھی، پازیٹیو بھی اور نیگیٹو بھی۔ مثال کے طور پر آپ چھری کی مثال لے لیجئے۔ چھری اگر کسی چور ڈاکو کے پاس ہو تو وہ اس سے نقصان ہی پہنچائے گا، لیکن اگر آپریشن تھیٹر میں یہی چھری کسی ڈاکٹر کے ہاتھ میں ہو تو وہ اس سے ہمیشہ جان بچائے گا۔ بندوق کی مثال لے لیجئے، اگر یہ بندوق کسی چور چکے ڈاکو کے ہاتھ میں ہو، کسی قاتل کے ہاتھ میں ہو تو وہ قتل کرے گا، نقصان پہنچائے گا، لیکن اگر یہی بندوق کسی پولیس والے کے پاس ہو، یہ سرحد پر کھڑے ہوئے کسی فوجی کے پاس ہو، تو وہ اس سے کسی کی جان نہیں لے گا بلکہ جان بچائے گا۔ تو ایک چیز ہے، لیکن اس چیز کے پیچھے ہاتھ کون سا ہے یہ دیکھا جائے گا۔ اگر اس کے پیچھے ہاتھ مثبت ہے تو اس سے مثبت کام لیا جائے گا، اور اگر اس کے پیچھے ہاتھ منفی ہے، سوچ منفی ہے، تو اس سے پھر منفی کام لیا جائے گا۔ اسی طریقے سے آج کل کا میڈیا اور آج کل کی جو ٹی وی اسکرین اور موبائل اسکرین ہے، دیکھا جائے گا کہ ان چیزوں کا کس طریقے سے استعمال ہو رہا ہے۔ یہ کہنا کہ ان ساری چیزوں کو بالکل طلاق دے دو، چھوڑ دو، 200 سال پیچھے چلے جاؤ، اسٹون ایج میں چلے جاؤ، یہ تو ناممکن ہے کہ ہماری نسل اس اسکرین کو چھوڑ دے۔ لہٰذا ہمارے پاس بعد اللہ خواستہ دوسرا آپشن یہ بچتا ہے کہ اس اسکرین کا منفی کے بجائے اپنے بچوں کو مثبت استعمال سکھا دیں، کیونکہ اسکرین کو بالکل بچے چھوڑ دیں یہ تو تقریباً آج کے دور میں ناممکن سا ہو چکا ہے۔ تو لہٰذا ضرورت اس بات پر ہے کہ ہم اپنے بچوں کی مثبت استعمال پر اس اسکرین پر محنت کریں تاکہ وہ اس کا صحیح استعمال سیکھیں، ورنہ اس میڈیا کا بہت زبردست غلط استعمال ہو رہا ہے، اور ایسا کنٹینٹ کنزیوم کروایا جا رہا ہے کہ جس سے ہمارے بچے، ان کا ایمان اللہ تعالیٰ کی ذات پہ کمزور ہو۔ ایسی بہت ساری فلمیں آ گئی۔ مثال کے طور پر میرے بہت سارے احباب نے مجھے توجہ دلائی کہ ابھی کچھ ٹائم پہلے ایک فلم آئی ہے ایٹرنل کے نام سے، ایٹرنلز، یہ ایک فلم ہے، اور ایم سی یو، مارول سنیمیٹک یونیورس، یہ ایک پورا سلسلہ ہے جس میں بہت ساری فلمیں ایک کے بعد ایک ریلیز کی گئی، اور انہی فلموں میں ایک فلم ایٹرنل کے نام سے ہے، اور یہ فلم ان فلموں کی ایک کڑی ہے جس کے اندر خدا کو ایک ظالم کی حیثیت سے، ایک منفی کردار کی حیثیت سے دکھایا گیا ہے، اور ایریشیم اس کا نام بتایا گیا ہے، اور اس کے اندر دکھایا یہ گیا ہے کہ خدا، اس کو انسانوں سے کوئی محبت نہیں ہے، انسانوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، بہت ظالم ہے، وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ لوگ مجھے پوچھیں، میری عبادت کریں۔ تو لہذا اس نے زمین بنائی، اور اس نے سورج بنایا، اور اس نے ڈائناسور بنائے، پھر اس کے بعد ڈائناسوروں کو ختم کرنے کے بعد اس نے ایک مخلوق بنائی جن کے اندر کوئی عقل نہیں تھی، طاقتور تو تھے لیکن سمجھ بوجھ نہیں تھی، ان کو بھی ختم کر دیا، اور پھر ان کو ختم کرنے کے لیے ایٹرنلز کی ایک ٹیم بنائی، اور پوری انسانیت کو ایک طریقے سے داؤ پر لگا دیا گیا، کوئی مرتا ہے مرے، کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ اس میں یہ دکھایا گیا کہ اس نے کائنات کو بنایا، تو سب سے پہلے یہ بات سمجھے، کائنات کو بنانے والا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ زمین اور آسمان، چاند، سورج، ستارے، سب کا سب، دن اور رات کا نظام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے بنایا ہے، اس کے علاوہ کوئی اس کا بنانے والا نہیں۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو، یہ نہیں کہ اس کو ہم سے محبت نہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اور اس سے زیادہ کیا ثبوت چاہیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ کس درد کے ساتھ میں اس آیت کا ترجمہ کروں؟ ایک جگہ ایک موقع پر ارشاد فرماتا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ ہم جیسے گناہ گاروں سے کہا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کرتا ہے، لیکن اس فلم کے اندر یہ دکھایا گیا کہ اللہ تعالیٰ، یعنی کہ جو خدا ہے، اس کا ایریشیم کے نام سے جو بنایا گیا ہے وہ بہت ظالم بھی ہے، اور اس کو مخلوق سے محبت بھی نہیں ہے، لہٰذا اس کو اتنا کمزور دکھایا گیا کہ جس ٹیم کو وہ تیار کرتا ہے اپنے دنیا سے کچھ لوگوں کو ختم کرنے کے لیے، وہی ٹیم اس کے باغی ہو جاتے ہیں اور اسی کو ختم کر دیتے ہیں، یعنی کہ خدا کی طاقت کے اوپر بھی سوال اٹھایا گیا کہ وہ اتنا کمزور ہے۔ اور بہت ساری چیزیں اس کے اندر اس طریقے کی دکھائی گئی ہیں کہ میں وضاحت تو نہیں کر سکتا، لیکن اس کا خلاصہ یہی بنتا ہے، لب لباب یہی بنتا ہے کہ حشر، آخرت، حساب کتاب، جنت، جہنم، کوئی چیزیں نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے خداؤں کا تصور بھی اس کے اندر دکھایا گیا کہ وہ خدا
اپنے جیسے بہت سارے خداؤں کو پیدا کرتا ہے پودوں کے ذریعے سے. اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے. کائنات کے اندر صرف ایک ہی پروردگار ہے. اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو یہ کائنات نہ بن سکتی تھی نہ چل سکتی تھی. اپنے آپ ہی یہ ٹکرا جاتی، دھرم برہم ہو جاتا، سارا معاملہ ختم ہو جاتا. اور اس طریقے کی فلموں کو لوگ عام طور سے انٹرٹینمنٹ کے طور پر دیکھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں ہم کون سا ان کا اثر قبول کر رہے ہیں، ہم تو صرف ٹائم پاس کے طور پر دیکھ رہے ہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ فلمیں انسان کے دماغوں پر گہرا اثر کرتی ہیں، اور اس طریقے کی فلمیں جب بندے دیکھتے ہیں تو ان چیزوں کا اثر ہمارے سب کانشیس مائنڈ کے اندر پڑتا ہے. لا شعوری طور پر ان چیزوں کا اثر ہمارے دلوں پر اتر جاتا ہے. اگر ہماری نسل ان فلموں کا اثر قبول کر کے اس بات کے لیے تیار ہو جائے کہ ہمارا خدا ظالم ہے، معاذ اللہ وہ ہم سے محبت نہیں کرتا، اور اس سے مقابلہ کر کے اس کو ختم کیا، حالانکہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن اگر یہ ذہن بن جائے تو یہ نسل آنے والے وقت میں دجال کے بڑے کام آ سکتی ہے. آرام سے اس کو اپنا خدا تصور کر لیں گے اور خدا کے باغی ہو جائیں گے. اللہ کا تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، لیکن اپنی دنیا اور آخرت دونوں برباد کر لیں گے. لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر آپ کے پاس موبائل ہے، ٹی وی ہے، تو اس موقع کے اوپر اگر آپ کی نسل ان چیزوں سے نہیں بچ سکتی، اگر آپ بچا سکتے ہیں تو بہت بڑھیا، اس سے بڑھیا کوئی بات ہی نہیں ہے. لیکن اگر نہیں بچا سکتے تو بہتر یہ ہے کہ اس اسکرین کا صحیح اور مثبت استعمال اپنے بچوں کو سکھائیں. یوٹیوب لگا کر علماء کے بیانات سنائیں، اور دینی مسائل اور اس طریقے کی جو چیزیں ہیں اپنے بچوں کو ان سے وابستہ کرائیں، تاکہ اسکرین کے ذریعے سے بھی آپ کے گھر میں صحیح چیزیں داخل ہوں، اور یہ شیطانی اور دجالی جو چیزیں ہیں ان سے ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہا گیا سنا گیا، ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.